راولپنڈی میں ڈبل روڈ کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہوں، کیونکہ ڈبل روڈ کے اطراف میں بہت مشہور جگہ واقع ہے، تو آپ کو ان کی معلومات بھی مل جائیں گے۔ تو راولپنڈی میں ڈبل روڈ کے بارے میں آپ کو معلومات دینے والا ہوں۔ تو اگر آپ فیض آباد میں ہیں تو مری روڈ پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مری روڈ پہ اگر آپ آئیں گے میٹرو میں، تو میٹرو اسٹیشن کا جو فیض آباد میٹرو اسٹیشن ہے نا، اس کے بعد میرے خیال میں پہلے یا دوسرے نمبر پر میٹرو اسٹیشن آتا ہے، جس کا پرانا نام تھا شمس آباد میٹرو اسٹیشن، لیکن اب اس کا نام رکھا گیا ہے ختم نبوت میٹرو اسٹیشن۔ تو آپ اس ختم نبوت میٹرو اسٹیشن تک پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے پھر جو پرانا جو ایک پارک ہے جس کا نام ہے علامہ اقبال پارک، لیکن اس کا پرانا نام تھا نواز شریف پارک، لیکن اب اس کے نام کو تبدیل کر کے علامہ اقبال پارک رکھا گیا ہے۔ تو یہاں ختم نبوت میٹرو اسٹیشن کے ساتھ یعنی ذرا آگے جا کے صدر کے طرف تو ادھر آتا ہے علامہ اقبال پارک، جو سامنے جو ہے نا بائیں جانب، تو یہ علامہ اقبال پارک ہے، اور اس علامہ اقبال پارک کے دائیں سائڈ پہ جو سڑک ہے اس کا نام ہے ڈبل روڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈبل روڈ کا آغاز یہاں یہ جو ختم نبوت میٹرو اسٹیشن ہے مری روڈ پہ، تو یہاں سے علامہ اقبال پارک کے سائڈ سے ڈبل روڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ ڈبل روڈ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ آئی جے پی روڈ کو نکلا ہے۔ اس جوائے لینڈ کے بالکل سامنے جو ہے تو پھر وہاں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم واقع ہے۔ تو یہ تین جو ہے بہت مشہور جگہ ہے، ایک یہ علامہ اقبال پارک، دوسرا یہ جوائے لینڈ جو ہے جو اس کے عقب میں واقع ہے، اور پھر اس جوائے لینڈ کے بالکل سامنے اپوزٹ جو ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، اس کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور پھر اس کرکٹ اسٹیڈیم کے طرف سے کچھ آگے جب آپ جائیں گے تو فوڈ اسٹریٹ واقع ہے۔ تو یہ چار مشہور جگہ یہاں واقع ہے۔ اب میں آپ کو اس روڈ پہ آگے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو مزید معلومات ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو میں کھڑا ہوں تو یہ ہے علامہ اقبال پارک، جو کہ بالکل راولپنڈی علامہ اقبال پارک جو کہ مری روڈ کے بالکل سامنے ہے ختم نبوت چوک کے ساتھ، اور اس کے سائڈ پہ پھر جو ہے نا یہ اب میں آگے نکلتا ہوں تو اب آپ آگے آئیں گے اس طرف، اور پھر جو ہے دیکھیں نا اب یہ جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے یہ مری روڈ ہے، اور یہ اوپر جو ہے نا یہ میٹرو ٹریک ہے، اس پر میٹرو چلتی ہے۔ تو یہ مری روڈ ہے۔ آپ دیکھیں نا میں صدر کی طرف سے جا رہا ہوں تو اب میں بائیں جانب مڑ گیا علامہ اقبال پارک کے پہلو میں، یہ میں بائیں جانب مڑ گیا تو یہ ہے ڈبل روڈ۔ آج میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ کے بارے میں، جو کہ بہت زبردست جگہ ہے لنچ کے لیے اور ڈنر دونوں کے لیے، انڈیویجول وزٹ کے لیے اور پارٹیز کے لیے، دونوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو بہت زیادہ آپشنز ملتے ہیں، بہت زیادہ چوائسز ملتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں اور ریسیپی دیکھ کر یا جو مینیو دیکھ کر آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو وہاں آپ نے کھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں لاتعداد ریسٹورنٹس سے اور بہت ایک دوسرے سے بہتر ہے، اور بہت زیادہ ورائٹی ہے، سارے پاکستان کی ورائٹی ہے، کے پی کی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور جتنی بھی بلوچستان، ان سارے علاقوں کی ڈیلیکیسیز اور جو ہے نا کیوزینز اور ڈشز آپ کو ملتے ہیں مختلف فارمز میں، تو آپ کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین چوائس ہے۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا جو لوکیشن ہے، تو اس کا لوکیشن جو ہے یہ بہت آسان ہے، فیض آباد کے بالکل نزدیک ہے۔ اگر آپ فیض آباد سے آنا چاہتے ہیں تو آپ 10
मिनट से बिल्कुल आसानी के साथ अगर मोटर बाइक पे आते हैं या मोटर कार में आते हैं तो आप आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं फैज़ाबाद से। तो अगर आप फैज़ाबाद से आते हैं तो आप अगर IJP रोड की तरफ आते हैं, यानी IJP रोड वो रोड है जो कि पेशावर मोड़ की तरफ या मंडी मोड़ की तरफ जो सड़क जाती है, इसको कहा जाता है IJP रोड। तो फैज़ाबाद से आप इस IJP रोड पे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आ जाएंगे तो आपके बाएं जानिब डबल रोड वाक़ है, और इस डबल रोड पे आप मोड़ेंगे तो तकरीबन 2 या 3 मिनट में आप जो है ना आपके बाएं जानिब ये फूड स्ट्रीट वाक़ है, जिसके 2 बड़े बड़े गेट्स हैं और उस पर लिखा गया है फूड स्ट्रीट। जिसके अंदर जाके आप अपने पसंद के खाना खा सकते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में कहाँ वाक़या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये डबल रोड पे वाक़या है। अब मैं सदकाबाद की तरफ से चांदनी चौक की तरफ आ रहा हूँ। तो चांदनी चौक मरी रोड पे वाक़या है। अब देखिए ना, इस तरह में अब मरी रोड, ये सामने जो है ये मरी रोड है और ये चांदनी चौक है। तो मैं सदकाबाद की तरफ से आ रहा हूँ। तो अब मैं आगे जाके इस एयरपोर्ट रोड को क्रॉस करता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा है एयरपोर्ट रोड। तो देखिए ये बाई जानिब ये है एयरपोर्ट रोड जो कि मरी रोड को क्रॉस करके इस तरफ जाती है। अब ये चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है और ये इसके साथ ही बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल है जो कि बहुत मशहूर सरकारी हस्पताल है। तो आप इधर भी आ सकते हैं। और जो चांदनी चौक की तरफ से अगर आप सदर की तरफ जाते हो तो फिर वारिस खान चौक आता है या वारिस खान मेट्रो स्टेशन आता है। तो उस चांदनी चौक और वारिस खान के दरमियान मरी रोड पे दाएं बाएं जानिब ये सोने की दुकान है, यानी गोल्ड शॉप्स है। यहाँ बहुत सारे दुकानात है सोने के। तो अगर आपने सोना ख़रीदना है या बेचना है तो आप इधर आ सकते हैं। अब देखिए ना, मैं सदर की तरफ से मोड़ के अब फैज़ाबाद की तरफ मोड़ा हूँ मरी रोड पे और चांदनी चौक में हूँ। तो अब मैं चांदनी चौक की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये मैं चांदनी चौक को पहुँच चुका हूँ। तो देखिए सीधा जो आप ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर फैज़ाबाद की तरफ आपको ले जाएंगे, लेकिन मैं तो फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला नहीं हूँ। तो अब चांदनी चौक का सैर कराने वाला हूँ आपको। तो अब मैं नीचे आ गया। तो अगर आपने कहीं जाना है चांदनी चौक को तो आपने ऊपर नहीं जाना है। तो अब नीचे जो है बहुत ज़्यादा मार्केट्स है, शॉपिंग मॉल्स है और ट्रैवलिंग एजेंसीज़ है, बैंक्स है। मतलब है कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है ना ये चांदनी चौक के इर्द गिर्द दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं। तो ये एक कमर्शियल इलाका है और ये एक मतलब हाई लेवल वाले कमर्शियल इलाके हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनके दफातर है। और इसी तरह जो है ना तो इस तरह का ये इलाका है। अब मैं आपको इसका सैर कराता हूँ जितना भी इसके इर्द गिर्द का इलाका है चांदनी चौक का। तो इसमें मैं आपको घुमाता फिराता हूँ और आपको सैर कराता हूँ। आप अभी मैं आ रहा हूँ सदर की तरफ से मरी रोड पे और ये मरी रोड है और ये सीधा ट्रैक मेट्रो ट्रैक है जो कि फैज़ाबाद की तरफ जाती है। और अब मैं बाई जानिब मोड़ता हूँ लियाकत रोड पे जो कि लियाकत बाग के संग में वाक़या है। तो आप जब जैसा कि आप बाई जानिब मोड़ते हैं तो इस रोड का नाम है लियाकत रोड, लेकिन कुछ आगे जाके ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक दाई जानिब और एक ये रोड सीधा लियाकत बाग के संग में जाती है। तो जो दाई जानिब है वो लियाकत रोड नहीं है बल्कि जो लियाकत बाग के साथ साथ जाती है तो इसको कहा जाता है लियाकत रोड। और देखें ना ये लियाकत बाग का मेन गेट है मतलब साइड पे। तो इस तरह जो है ना ये लियाकत रोड है और यहाँ देखें ना दाई बाई जानिब बेशुमार होटल्स है रात गुजारने के लिए। और ये एक कमर्शियल इलाका है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी सामान है, जितनी भी किस्म की कैमरा से, यानी आपको कोई कैमरा अगर किसी जगह नहीं
ہے تو آپ کیمرہ نہیں ملتا تو آپ یہاں آ کے کیمرہ خرید سکتا ہے. اسی طرح سی سی ٹی وی کیمراز اور اس طرح الیکٹرانکس کی جتنی بھی سامان ہے آپ کو یہاں ملیں گے لیاقت روڈ پہ. اور لیاقت روڈ پہ صرف نہیں بلکہ لیاقت روڈ کے اندر کئی اور مارکیٹ سے الیکٹرانکس کے, تو آپ وہاں جا کے اس طرح کے سامان لے سکتے ہیں. تو خصوصی طور پر الیکٹرانکس کے سامان کے حوالے سے یہ لیاقت روڈ اور اس کے ارد گرد جتنی مارکیٹس ہے تو الیکٹرانکس سامان کے لیے مشہور ہے اور یہاں ملتے ہیں. آپ راولپنڈی میں مری روڈ پر فیض آباد کی طرف سے جا رہے ہیں صدر کی طرف, اور آپ فیض آباد کی طرف سے جا رہے ہیں مری روڈ پہ, آپ لیاقت باغ پہنچتے ہیں. لیاقت باغ آپ کے دائیں ہاتھ پہ آتا ہے. تو اب آپ نے دل میں کہا کہ میں لیاقت باغ جانا چاہتا ہوں یا لیاقت روڈ جانا چاہتا ہوں یا راجہ بازار جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے کس طرح یہاں روڈ کراس کرنا ہے, جو کہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہاں روڈ کراس کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو بہت آسان طریقہ اب سکھاتا ہوں. آپ صرف دیکھیں اور آگے بڑھتی جائیے گا. اب دیکھیں نا, اب میں مری روڈ پہ جا رہا ہوں اور یہ ہے لیاقت باغ, یہ مسجد اس کی بڑی نشانی ہے. تو اب میں لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ہوں, لیکن میں فیض آباد کی طرف سے صدر کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے دائیں جانب موڑنا ہے جو کہ بہت مشکل ہے. تو یہاں میں آپ کو اس کا حل دکھاتا ہوں. دیکھیں نا, آپ نے سیدھا جانا ہے اس سڑک پہ, یہ نیچے والی سڑک پہ نہیں جانا ہے, آپ نے اس اوپر والی یعنی دائیں جانب سڑک پہ آگے بڑھنا ہے, بائیں جانب والی پہ نہیں. لیکن جیسا کہ آپ اوپر چڑھتے ہیں تو اس سے آپ پھر بائیں جانب موڑنا ہے, دائیں جانب سیدھا نہیں جانا ہے بلکہ بائیں جانب. دیکھیں نا, یہ بائیں جانب آپ نے اس سرنگ کے اندر جانا ہے. دیکھیں نا, یہ بائیں جانب میں چلا گیا اس سرنگ کے اندر. تو یہ سرنگ جو ہے اندر سے اس میں بہت زیادہ تاریکی تھی اور میں نے فوراً لائٹ لگائی کیونکہ تاریکی تھی. گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ یہاں روشنی کا بندوبست کرے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے اگر اس میں روشنی نہ ہو. تو اس طرح آپ اس سرنگ کو پار کر کے لیاقت باغ کے طرف آپ بہت آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو اب میں نے روڈ کو کراس کیا اور اب میں لیاقت باغ کی طرف آیا ہوں.
یہ موٹر سائیکل سٹینڈ ہے اور یہ فوارہ چوک کے نزدیک ہے. یہ ہے راولپنڈی کا مری روڈ اور یہ ہے 6th روڈ میٹرو اسٹیشن. تو یہ 6th روڈ ہے مری روڈ پہ، یعنی اس کو کہا جاتا ہے 6th روڈ میٹرو اسٹیشن. تو آپ نے یہاں آنا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا. تو مری روڈ سے اب میں بائیں جانب موڑا ہوں، یعنی فیض آباد کی طرف سے میں آ رہا ہوں. تو مری روڈ پہ میں 6th روڈ پہ جب پہنچ گیا تو میں بائیں جانب مڑا اور میں اس روڈ پہ آیا. یہ 6th روڈ ہے. اس پہ کچھ قدم آگے جا کے آپ نے دائیں جانب موڑنا ہے، اے بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن. تو اب میں موڑ گیا ہوں دائیں جانب اے بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن، اور یہاں سے موٹر کار کا سب سے بڑا میلہ راولپنڈی کا لگتا ہے، جو کہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے. بیٹا دعا کرے گا تیرے گلے دے ایک باری دونوں ہاتھ بند دعا. یہ کاٹنے والا ہے ہی نہیں ہے. راولپنڈی صادق آباد کا ایک زبردست سیر کرانے والا ہوں اور ساتھ ہی امیزنگ معلومات بھی دینے والا ہوں. میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسی معلومات دوں گا کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ان معلومات سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. لیکن میں جا بجا معلومات دوں گا، جس جگہ ہو تو اس جگہ کے بارے میں معلومات دوں گا. تو اب یہ ہے صادق آباد، اور یہ صادق آباد میں ہے، اس کا نام ہے ٹرانسفارمر چوک. لیکن یہ جو ہے نا کوری روڈ پہ واقع ہے، اور اس طرح کی کوری روڈ جب صادق آباد کو کراس کرتا ہے تو کچھ قدم آگے جو ہے یہ چوک آتا ہے، اور اس کا نام ہے ٹرانسفارمر چوک. تو اس ٹرانسفارمر چوک سے ایک راستہ جو ہے پھر دوبارہ آپ صادق آباد روڈ کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور اس چوک کا نام ہے حاجی چوک. اور اس طرح جو ہے نا تو یہ علاقہ ہے صادق آباد ہے، اور یہ صادق آباد کا جو مین چوک ہے. لیکن یہ جو ہے اس کا نام ہے ٹرانسفارمر چوک. تو یہ بہت مشہور ہے، اور اس کی ارد گرد میں بہت بڑا بازار ہے. اس کو رات کی جھلکیاں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رات کا سما یہاں کس طرح ہوتا ہے. ایک اور اہم بات صادق آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ رہائش کے لیے بہت بہترین جگہ ہے، یعنی ایک مڈل کلاس کے لیے. یہاں آپ کو کرایہ کے گھر کافی زیادہ ملتے ہیں، پراپرٹی والے بھی بہت زیادہ ہیں. ان سے آپ کہیں تو آپ کو جو ہے نا کرایہ کا گھر بہت آسانی کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ اس کا رینج 10-12 ہزار ماہانہ سے لے کے 20-25 ہزار تک کا اچھا گھر آپ کو یہاں مل سکتا ہے. سارے ادھر ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا کھانے پینے کا سامان بھی بہت سارا ادھر ملتا ہے، اور جو ہے نا ہوٹلز ہے. تو یہ بہت گرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلتا پھولتا ہوا بازار ہے ٹرانسفارمر چوک کے ساتھ. تو یہ ہے، آپ دیکھیے اور سیر کیجئے اس ٹرانسفارمر چوک پہ. لیکن یہ ٹرانسفارمر چوک جو ہے نا واقع تو صادق آباد میں ہے، لیکن یہ کوری روڈ پہ ہے. اور شاپنگ مالز بھی ہے، جو کہ آپ کو یعنی مطلب ہے کہ 1 ریال کا سودا آپ کم از کم کریں گے تو یہاں چیزیں بہت چیپ ملتے ہیں. میں نے خود بھی کچھ سامان یہاں خرید لیے. تو یہ علاقہ ہے ٹرانسفارمر چوک کے ساتھ ہے، دیکھیں نا 1 ریال 12 کا اس کا نام ہے. تو یہ بہت مطلب اتنا بڑا تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ اس میں ہر چیز آپ کو گھریلو سامان اور جو بھی چیز ہو بہت کم قیمت میں آپ کو
مل سکتی ہے، یا مطلب سینیٹری والا جو بھی ہو تو آپ ادھر آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا مین صادق آباد روڈ ہے، اور اس کا نام ہے حاجی چوک، جو کہ ٹرانسفارمر چوک کے قریب ہے. لیکن یہ ٹرانسفارمر چوک تو پوری روڈ پہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ صادق آباد روڈ پہ یہ چوک واقع ہے جس کا نام ہے حاجی چوک. پاکستان کی خوبصورت شہروں کا سیر کرنے اور مختلف معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے. آپ ٹرانسفارمر چوک کے ساتھ جب کاناپور کی طرف جاتے ہیں تو ٹرانسفارمر چوک کے قریب ہی واقع ہے. تو اس کا پکچر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو بوقت ضرورت اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کلینک میں جا سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے موٹی بیماریوں کے لیے تو ہم بڑے اسپتالوں میں نہیں جا سکتے. تو یہ بھی میں نے ایک انفارمیشن آپ کے لیے ایڈ کیا تاکہ آپ کو فائدہ ملے اور مجھے دعا کریں. آج میں آپ کو راولپنڈی کا ایک مشہور معروف پارک کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، اور اس پارک کا نام ہے علامہ اقبال پارک. کسی فلائنگ کوچ میں آتے ہیں تو آپ شمس آباد میٹرو اسٹیشن کے ساتھ اترے اور پھر کچھ قدم آگے جا کے آپ کے دائیں جانب ڈبل روڈ آئے گا. ڈبل روڈ کے ساتھ ہی یہ علامہ اقبال پارک واقع ہے. دیکھیں اس پارک کے ساتھ ہی ونڈر لینڈ بھی ہے، جہاں یہ سارے قسم کے تفریح کے سامان موجود ہے. اور پھر بعد میں آپ کو اس پارک کا سیر بھی کراؤں گا.